بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ہمارا فیضان تجوید کا کتاب جاری و ساری تھا، ہم پڑھ رہے تھے اصطلاحات تجوید کے بارے میں کہ تجوید کے علم کے اندر جو اصطلاحات استعمال کی جاتی ہیں ان کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو آج اصطلاحات کا آخری سبق ہوگا، تقریباً 92 اصطلاحات انہوں نے یہاں پر ذکر کی ہیں، تو یہ بہت اہمیت رکھتی ہیں، ان کو یاد کرنا اہمیت رکھتا ہے۔ تو آج چونکہ پورا کریں گے اصطلاحات کا سبق، تو انشاءاللہ پھر جب دوسری ہماری کلاس ہوگی پیر کو، تو اس میں آپ سے یہ تمام پوچھے جائیں گے۔ تو آگے پڑھتے ہیں، کہتے ہیں وقف جس کے آخری حرف پر وقف کیا اس کو ساکن کر دینا۔ جس کلمے کے آخری حرف پر وقف کیا اس کو ساکن کر دینا، یہ وقف بالاسکان کہلاتا ہے۔ یہ وقف تینوں حرکتوں میں ہوتا ہے۔ Recording in progress. وقف بالاسکان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کلمے کے آخر میں کوئی حرف آ رہا ہے تو اس حرف کو ساکن کر دینا، جیسے وَلَضَّالِّينَ، تو اب نون پر زبر ہے تو زبر کو ہم نے کیا کر دیا؟ ساکن کر دیا۔ تو اسی طرح بسا اوقات پیش ہوتا ہے، جیسے اللہ، تو یہاں پر لفظ اللہ کے آخر میں پیش ہے، تو ہم جب اس پر وقف کریں گے تو پیش کو ہم ساکن کر دیں گے، اللہ۔ اسی طرح زیر ہو، جیسے رسول اللہ، جب ہم وقف کریں گے تو کیا کہیں گے؟ رسول اللہ۔ تو زبر ہو، زیر ہو یا پیش ہو، اس کے آخری کلمے پر ہم کیا کر دیں گے؟ ساکن کر دیں گے، تو اس کو کہیں گے وقف بالاسکان۔ دوسرا ہے وقف بالروم، جس کلمے کے آخر میں حرف پر وقف کیا اس حرف کی حرکت کا تہائی حصہ پڑھنا۔ تہائی حصہ مطلب تیسرا حصہ پڑھنا، یہ زیر اور پیش میں ہوتا ہے۔ اس کا تفصیلی بحث آگے وقف کے سبق میں آئے گا، تو اس کو وہاں پر ڈیٹیل سے پڑھیں گے۔ تو حرکت کے تہائی حصے کو پڑھنا یہ وقف بالروم کہلاتا ہے۔ وقف بالاشمام، جس کلمے کے آخری حرف پر وقف کیا اس کو ساکن کر کے ہونٹوں سے پیش کی طرف اشارہ کرنا، یہ وقف بالاشمام کہتے ہیں اس کو۔ یعنی جس کلمے پر ہم نے وقف کیا ہے تو اس کو ساکن کر کے ہونٹوں سے پیش کی جانب اشارہ کیا جاتا ہے، اور یہ صرف پیش میں ہی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ حروف قمریہ، جن حروف سے پہلے لام تعریف پڑھا جائے، جیسے المدینہ، الکتاب وغیرہ، تو یہ حروف، ان حروف کو کے شروع میں جو الف لام آیا ہے، اس لفظ کے شروع میں جو الف لام آیا ہے تو وہ الف لام حروف، بلکہ الف لام یہ تعریف کا ہے، اور جو ان کلموں کے شروع میں جو حروف ہیں، جیسے میم ہے، کاف ہے، تو یہ میم اور کاف، تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ حروف قمریہ سے۔ حروف قمریہ کتنے؟ یہ 14 حروف ہیں، جن کا مجموع ابلغ حجک وخف اقیم ہے۔ تو یہ 14 حروف ہیں جو اگر کلمے کے شروع میں ہوں گے تو ان کے شروع میں الف لام داخل ہوگا تو اس کو پڑھا جائے گا۔ حمزہ ایک ہو گیا، با، غین، حا، جیم، کاف، واو، خا، فا، عین، قاف، یا، میم، ہا، یہ 14 حروف ہیں، حروف قمریہ۔ آگے حروف شمسیہ، جن حروف سے پہلے لام تعریف یعنی الف لام نہ پڑھا جائے، جیسے النجم، الساقط، تو یہاں پر نون، سا، یہ حروف شمسیہ میں سے ہیں۔ حروف شمسیہ بھی 14 ہیں جو حروف قمریہ کے علاوہ ہیں، یعنی وہ جو 14 حروف تھے نا، ان 14 حروف کے علاوہ 14 حروف کے علاوہ جتنے حروف ہیں
ان کو حروف شمسیہ بولا جاتا ہے۔ لام تعریف کے بعد الف نہیں آتا، اس لیے حروف قمریہ و شمسیہ میں اس کا شمار نہیں کیا گیا، کیونکہ جو ٹوٹل حروف کتنے ہیں، حروف مفردات حروف یہ ان یہ ٹوٹل 29 ہے، تو 14 کتنے ہیں، 28، تو ایک بچتا ہے اور وہ الف ہے۔ تو الف کا نہ شمار حروف شمسیہ میں ہوتا ہے نہ قمریہ میں ہوتا ہے، کیونکہ الف لام کے بعد حروف تعریف کے بعد اس الف کو نہیں پڑھا جاتا، اس لیے اس کو شمار نہیں کیا گیا۔ ٹھیک ہے، ترتیل کا کیا مطلب ہے؟ قواعد تجوید کے مطابق بہت ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، یہ ترتیل کہلاتا ہے۔ حدر کسے کہتے ہیں؟ قواعد تجوید کے مطابق جلدی جلدی پڑھنا کہ جس سے حروف نہ بگڑیں، اس کو حدر بولا جاتا ہے۔ تدویر، ترتیل و حدر کی درمیانی رفتار سے پڑھنے کو تدویر کہتے ہیں۔ اجرا کسے کہتے ہیں؟ قرآن کی تلاوت کرتے وقت تجوید کے قواعد کا الفاظ قرآنیہ میں جاری کرنا، یہ اجرا کہلاتا ہے۔ جسے صرف و نحو کا اجرا، یعنی عربی عبارت کے اندر صرف و نحو کے قواعد کا لحاظ کرنا، قواعد کو جاری کرنا، تو اس کو اجراء صرف بولا جاتا ہے۔ لیکن اجرا یہاں پر تجوید کے اندر کیا ہوگا؟ قرآن کی تلاوت کرتے وقت تجوید کے قواعد کا الفاظ قرآنیہ میں جاری کرنا، یہ اجرا کرانا۔ قواعد تجوید کسے کہتے ہیں؟ قواعد تجوید قواعد قاعدہ کی جمع ہے، اس کا لغوی معنی بنیاد ہے۔ قاعدے تجوید سے مراد وہ اصول و ضوابط ہیں جن کے ذریعے حروف کو تجوید و قراءت کے مطابق عربی لب و لہجہ میں پڑھنے کا طریقہ معلوم ہو، اس کو قواعد تجوید کہتے ہیں۔ قراءت و رعایت، مطلقاً قرآن کریم پڑھنے کو قراءت کہتے ہیں، یعنی پڑھنا، لیکن اصطلاح قراء میں وہ اختلافی الفاظ، کسی لفظ کو پڑھنے کے مختلف طریقے جو ائمہ عشرہ یعنی 10 اماموں سے ثابت ہیں، اسے قراءت کہتے ہیں، اور جو اختلاف الفاظ کے راویوں امام کی قراءت کو نقل کرنے والوں کی طرف منسوب ہو، اسے روایت کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک لمبی چوڑی بحث ہے، قراءتیں کتنی ہیں، 7 قراءتوں کو جو پڑھا جاتا ہے، تو پھر آپ اس کو بس اپنے الفاظ میں یاد کیجئے گا۔ آگے طرق بولتے ہیں، طرق طریقن کی جمع ہے اور لغوی معنی راستہ ہے۔ اصطلاح قراء میں روات راویوں کے بعد مشائخ قراء میں جو فروعی اختلاف ہوئے ان کو طرق سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ قراءت امام عاصم بھی روایت حفص میں 2 طرق مشہور ہیں، طریق امام شاطبی اور طریق امام جزری، جسے رسالہ جزریہ بھی پڑھایا جاتا ہے تجوید کے اندر۔ برے صغیر پاک و ہند میں روایت حفص بطریق شاطبی پڑھی اور پڑھائی جاتی ہے۔ برے صغیر یعنی پاکستان اور ہندوستان میں۔ ہجے، حروف کو آپس میں جوڑنے اور ملانے کو ہجے بولا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا سبق نمبر 5 تھا جو اصطلاحات کے بارے میں تھا۔ تقریباً انہوں نے 92 اصطلاحات ذکر کی، جس کو ہم نے ترتیب وائز اور اچھے طریقے سے تفہیم کے ساتھ ہم نے پڑھی ہے، تو اس کو آپ اچھی طرح سے یاد کیجیے گا۔ اگر کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو پوچھ لیں۔